باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ سورہ معارج کی تفسیر جاری تھی کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، آیت نمبر 24 ہے، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جن کے مالوں میں انفاق کا ایک حصہ معین ہے۔ حق کے معلوم سے مراد معین مقدار میں انفاق ہے کہ بعض مفسرین نے حق کے معلوم کی تفسیر واجب زکوٰۃ کی ہے۔ للسائل والمحروم، سائل اور غیر سائل کے لیے۔ سائل وہ فقیر جو عفت کے ساتھ مانگتا ہے، اور محروم وہ فقیر جو مانگتا نہیں۔ سائل عفت کے ساتھ مانگتا ہے اور محروم وہ فقیر جو مانگتا نہیں۔ انسان بخیل خلق نہیں ہوا، انسان بخیل خلق نہیں ہوا، احسن خلق ہوا ہے۔ بخل خوبصورتی نہیں بلکہ شیطان خلقت کو بدل ڈالتا ہے۔ وہ انفاق کرنے والے شخص کو مال کے ختم ہونے کا خوف دلاتا ہے۔ مسلین وہ لوگ ہیں جو خیر کو دوسروں تک پہنچنے کے لیے مانع نہیں ہوتے، مانع نہیں بنتے، یعنی منوع نہیں ہیں، ہلو اور جزو نہیں، بلکہ راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں۔ مومنین نمازی بن کر اللہ کی خوبصورت خلقت کی حفاظت کرتے ہیں، خوبصورت صورت کی حفاظت کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے کہا والذین یصدقون بیوم الدین۔ جو مومنین وہ ہیں جو قیامت کے دن عملی تصدیق کرتے ہیں، قیامت کے دن کی عملی تصدیق کرتے ہیں۔ یعنی اس جملے سے مراد ہے کہ مسلین قیامت کی قلبی تصدیق کے علاوہ عملی بھی تصدیق کرتے ہیں راہ خدا میں انفاق کرنے کے وسیلے سے۔ بس راہ خدا میں جو انفاق کرتے ہیں یہ عملی قیامت کی تصدیق ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ اپنے اعمال صالحہ پر اعتماد نہیں کرتے۔ یہ مومنین متقین اپنے اعمال صالحہ پہ اعتماد نہیں کرتے، خدا خوفی ان کے اعمال سے آشکار ہوتی ہے۔ ان عذاب ربہم غیر مامون، بے شک ان کو اپنے رب کے عذاب کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ یعنی بس اپنے اعمال پہ، اپنے عقائد پہ، اپنے اخلاق پہ وہ اعتماد نہیں کرتے۔ وہ اعمال صالحہ کر کے خود کو اللہ کے عذاب سے امان میں نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی خود کو عذاب الہی سے امان میں سمجھے تو یہ خوف سے سازگار نہیں۔ بس مسلین اپنے اعمال پر اطمینان نہیں کرتے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی پاکیزگی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن کریم اسماء قبیحہ، اشیاء قبیحہ کا نام نہیں لیتا قرآن۔ یہ اتنی اعلیٰ کتاب ہے، خدا نے اسماء قبیحہ، اشیاء قبیحہ کا نام نہیں لیا، کنایتاً بات کی ہے۔ جیسے قرآن کریم نے پاکخانہ نہیں کہا بلکہ غائط لفظ استعمال کیا، غائط یعنی رفع حاجت، رفع حاجت۔ شرمگاہوں سے مراد آنکھوں سے نامحرم کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا، اپنے کانوں سے غلط باتیں نہیں سنتے۔ یہ مومنین نہیں سنتے جو ان کو حرام تک لے جائیں، اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں کے حوالے سے یا اپنی کنیزوں سے جو ان کی ملکیت میں ہیں، کنیزوں کے حوالے سے نکاح دائم یا نکاح موقت کرتے ہوئے بس وہاں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت وہاں نہیں کرتے، اپنی بیویوں کے حوالے سے اور اپنی کنیزوں کے حوالے سے، تو بے شک اس میں کوئی ملامت نہیں، کیونکہ وہ ان کے محرم ہیں، وہاں دین ان کو حق دیتا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو کوئی ان کے سوا چاہے تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔
والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ اپنی امانتوں اور عہدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ بس عہد کی رعایت یعنی عہد کی حفاظت کرنا، عہد کو پورا کرنا، عہد دینی ہو، عہد اخلاقی ہو، عہد سیاسی ہو، عہد اجتماعی ہو، سب کی حفاظت کرتے ہیں، ہر عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت سے مراد ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی امانت، اصل دین کی امانت، توحید کی امانت۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں۔ بس اس جملے سے مراد ہے کہ وہ گواہی میں کمی بیشی نہیں کرتے، گواہی کا درست طور پہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کرنے سے مراد پہلی اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، نماز کو اول وقت میں انجام دیتے ہیں، یہ نماز کی حفاظت اس طرح ہے۔ دوسری جو تفسیر کی گئی ہے وہ ہے نماز کو قضا ہونے نہیں دیتے، نماز کو قضا ہونے نہیں دیتے، یعنی اول وقت ہو یا آخر وقت وہ پڑھ لیتے ہیں اور نماز کو قضا ہونے سے بچاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ تیسری نوافل پڑھ کر واجب نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی واجب کو کامل بناتے ہیں، واجب کے کامل ہونے کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں تیسرے یہ تفسیر کی گئی ہے۔ چوتھی نماز جماعت کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ نماز جماعت کو ادا کرتے ہیں۔ پانچویں نماز جمعہ پڑھتے ہیں، نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ چھٹی نماز شب پڑھتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، نماز شب کی حفاظت کرتے ہیں۔ ساتویں روایات سے جو معلوم ہوتی ہے، ائمہ علیہ السلام کی روایات سے، کہ روزانہ 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ بس 51 رکعت نماز پڑھ کے نماز کی حفاظت کرتے ہیں کہ مومنین میں انسان شامل ہو جاتا ہے جو 51 رکعت نماز پڑھے۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہی لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت اور کرامت میں رہیں گے۔ بس اس جملے سے مراد ہے کہ مصلین جنتوں میں محترم اور کرامت والے ہوں گے۔ بس آیت نمبر 24 والذین فی اموالہم حق معلوم، کہ بات متقین مومنین کی شروع ہوئی کہ مومنین وہ ہیں جو اپنے مالوں میں حق معلوم رکھتے ہیں، یعنی حق معلوم سے مراد ہے معین مقدار میں راہ خدا میں انفاق کرنا، معین مقدار میں راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں۔ بس یہ ان کی حالت ہے۔ فما، یہاں تک آیت نمبر 24 سے 35 تک خداوند عالم نے مومنین کے حوالے سے گفتگو کی کہ مومنین سائل ہو یا محروم ہو اسے حق دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اس سورے کو مکمل کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔